السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بک آف بحریہ اور میں ہوں میاں عامر۔ آج اس ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ پھر سے میاں باسی صاحب موجود ہیں۔ کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے۔ میاں صاحب یہ بتائیں کہ اس ٹائم پہ عوام ہماری بہت زیادہ پریشان ہے، پینک ہے، اور وجہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو نیب کا کیس چل رہا ہے ملک ریاض صاحب کے ساتھ۔ اوورآل جتنے بھی بحریہ ٹاؤن ایک جو برانڈ ملک ریاض صاحب نے پاکستان کے اندر ایک کھڑا کیا ہے، بنایا ہے، اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں کسی بھی طریقے سے، وہ یہاں پہ کام کرنے والے ہوں، وہ یہاں پہ اگر رہنے والے ہوں، یہاں کے رہائشی ہوں، یا یہاں پہ مطلب کہ کسی کی انویسٹمنٹ جمع پونجی لگی ہوئی ہے، وہ پریشان ہیں۔ بالکل۔ کیا سر اس کا ایٹ دی اینڈ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اوپر؟ آپ اپنی جو آپ کا جو ایکسپیرینس ہے نا وہ بتائیں کہ یہ مطلب کہ عوام کو صرف ایک پریشان کرنے کے لیے ہے، اس کا مطلب کہ ملک ریاض صاحب جو ہے نا وہ پورے پاکستان پہ اس ٹائم پہ بھاری ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھاری ہے۔ ایکچولی ہمارے ادارے اس وقت سوئے ہوئے تھے جب یہ ملک ریاض کے خلاف ایکچوئل کیس بنتا تھا۔ اچھا، جب کیس بنتا تھا اس وقت سارے ادارے خاموش تھے۔ اس وقت میں نہ تو نیب تھی، نہ یہ ایف آئی اے نے کوئی ایکشن لیا، نہ ہماری کورٹس نے لیا۔ یہ تو ہمارے وکیل صاحب تھے، اختر صاحب، انہوں نے کیس فرسٹ اسٹارٹ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور وہ کیس پہ اتنا اوپر گیا جو تھا 2018 میں سپریم کورٹ کا کیس ہے۔ بالکل ثاقب نثار کے وقت میں، جو ہمارے چودھری صاحب تھے اس وقت میں چیف جسٹس، اس کے وقت میں یہ کیس ہوا تھا۔ تو وہ کوئی ہمارے اداروں نے نہیں اسٹارٹ لیا تھا۔ اچھا، وہ نقوی صاحب نے مطلب اس ٹائم پہ ادارے سارے سو رہے تھے ہمارے؟ بالکل جی، وہ سو رہے تھے، انہوں نے کوئی کمپلینر نہیں ابھی جاگ تو گئے ویسے؟ ابھی جاگ تو گئے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں وہ عوام کے لیے نہیں جاگے، وہ بلیک میلنگ کے لیے ضرور جاگے ہوں گے۔ اچھا، عوام کے لیے جاگنا ہوتا تو یہ اس وقت میں جاگتے، تو میں نے ان کو اس وقت میں جاگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عوام کو خود آنا پڑا اپنا حساب لینے کے لیے، گیٹ جلایا تھا جب بیریا کا گیٹ جلایا تھا، وہ ری ایکشن تھا کہ جب پہلے بھی احتجاج جتنے بھی ہوتے رہے، جب افیکٹیز ہوئے تھے سب، لینڈ بحریہ کی آؤٹ آف باؤنڈری بہت ساری ہو گئی تھی، تو اس ٹائم پہ بھی کوئی ادارہ سامنے نہیں آیا؟ نہیں جی، کوئی ادارہ نہیں آیا، اور عوام کو خود اپنا فیصلہ کرنے کے لیے، اپنا حق لینے کے لیے گیٹ پہ آنا پڑا، بیریا ٹاؤن کے اندر آنا پڑا۔ انہوں نے گیٹ جلایا ہے، 6 جون کا واقعہ ہے یہ، ہم تھے اس وقت میں۔ بالکل، تو ادارے اس وقت میں خاموش تھے، اور البتہ اداروں نے یہ ضرور کیا تھا، جو اپنا حق مانگنے یا جو اس کیس میں آئے تھے ان کو اداروں نے پکڑا بھی تھا، ان کے اوپر کیس بھی ڈالے تھے، ان کو سزائیں بھی کی تھی۔ اچھا، اور ملک صاحب کو نہیں کی تھی اس وقت میں، مطلب ملک ریاض صاحب کو ڈیفینڈ کیا تھا، تھا۔ اور ابھی وہی ملک ریاض صاحب کے خلاف ہیں۔ بس اس کو میں تبھی بلیک میلنگ کہتا ہوں نا۔ اچھا، مطلب اپنے مفاد کے لیے جو ہے نا وہ اس ٹائم پہ ملک ریاض صاحب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ بالکل جی، ابھی پتہ نہیں طرح طرح نت نئے طریقے سے کیس بنا کے جو ہے نا ان کے ہاں، وہ اوپر کبھی پانی کا بل لے کے، ابھی میں دیکھ رہا تھا کسی نے پانی کا بل بھی شیئر کیا کہ کوئی پانی کا کروڑوں کا، اربوں کا شاید کوئی واجبات ہیں، تو اس طرح کی نکلتے پانی ہیں۔ کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں کوئی غلط طریقے سے پانی بحریہ ٹاؤن کراچی لے رہا ہے، تو پتہ نہیں یہ بندہ پوچھے کہ 2017 سے یہاں پہ رہائش ہے بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر، تو اس ٹائم ان کو نہیں پتا تھا پانی کہاں سے آ رہا ہے بحریہ ٹاؤن کراچی میں۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں نا، تو جو ابھی K4 کا منصوبہ ابھی ڈیزائن فیز میں ہے نا، تو آپ اس کے بھلے میپ دیکھ لیں تو K4 کو لائن خود ہی دے رہے ہیں، وہ گورنمنٹ خود دے رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، K4 کا کام بھی چل رہا ہے، تو یعنی اس کو فیسلٹیز کے حوالے سے، یا کیونکہ عوام کو دینی ہے، بیریا ٹاؤن ملک ریاض کا نہیں ہے، اور نہ ہی علی ریاض کا ہے، نہ شاہد قریشی کا ہے، یہ عوام کا ہے، اور اس میں بسنے والے لوگوں کا یہ بیریا ٹاؤن ہے، ادھر کاروبار کرنے والوں کا بیریا ٹاؤن ہے، اور لوگوں کی پراپرٹیز ہیں۔ تو میاں صاحب ابھی آگے کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ جیسے ایک سمجھ لے کہ دونوں ہاتھیوں کی آپس میں لڑائی ہے اس ٹائم پہ، ملک ریاض صاحب کو پاکستان لانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ نقصان ایٹ دی اینڈ کس کا ہوگا؟ کیا جو ہے نا وہ بحریہ ٹاؤن کا نقصان ہوگا پاکستان کے اندر؟ میرا خیال ہے جو میں نے اداروں کو دیکھا ہے، یہ شاید ملک صاحب کو لے کے آ کے ان کے کیس ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، ان کے کیس ختم کرنے کے لیے بلوانا چاہ رہے ہیں، وہ ملک صاحب آنا نہیں چاہ رہے۔ اچھا، تو ابھی تک میں نے کبھی کسی ادارے کو یہ نہیں دیکھا ہے کہ کسی کا کیس اس نے چلایا ہو یا کسی ریکوری کی ہو، میں نے تو نہیں دیکھا بھائی اپنی زندگی میں، جب سے پاکستان بنا ہے، جب سے پاکستان بنا ہے، اور نہ ہی ہمارے اداروں کا کرپشن ایشو ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، میری عمر آپ سے زیادہ ہے، نہ تو ہمارے اداروں کا ایشو ہے کرپشن، نہ ظلم ایشو ہے ادھر کا، نہ لا اینڈ آرڈر سچویشن اس کا ایشو ہے۔ اور ملک صاحب کیا ہے پھر سر؟ ان کا ہے ایشو بلیک میلنگ کر کے اپنے مفادات حاصل، مطلب اپنی ضد بازی ہے بس، مفادات حاصل کہ فلاں بندے کے وہ ایک چھوٹا سا، جیسے وہ ایک انہوں نے کیس ڈالا ہے ملک صاحب کے، جی وہ واضح معاف گواہ نہیں بن رہے عمران خان کے خلاف، اور وہ نت نئی چیزیں سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں اگر ان کا بس چلے، بس تو خیر ان کا چلتا ہے،
تو ہو سکتا ہے بکری چوری کا بھی ڈال دیں کیس. اچھا ہاں ملک کوئی صاحب کے مسئلہ اوپر نہیں ہے, بکری ابھی چوری مزید کا. کیس مطلب ڈال سکتے ہیں اوپر. ہاں ان کا کیا ہے, وہ کیس ایک اگر کوئی ایماندار جج مل جائے تو ایک پیشی میں ختم ہو جائے, جی. مگر یہ تنگ کرنے کے لیے ایسے کیسز ڈالتے ہیں. تو ہو سکتا ہے ملک صاحب آپ کے پاس تو آپ کو تو خوش قسمت ہے, آپ کو بڑے کیسز ڈالے ہوئے, ورنہ یہ ادارے تو بکری چوری کا بھی آپ کے اوپر کیس ڈال سکتے ہیں. یہ سب آپ کیا سمجھتے کہ اتنا کون سا اتنا بڑا ملک ریاض صاحب نے قصور کر دیا, اتنا کون سا جرم کر دیا کہ جو ہے نا وہ پورا پاکستان کے دارے ملک ریاض صاحب کے پیچھے لگ گئے؟ اس کا جو بڑا جرم میں اپنی نظر میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ملک صاحب نے ایک مڈل کلاس کو ایک ہائی کلاس سوسائٹی دے دی ہے رہائش کے لیے. اس کے علاوہ اور کوئی میں جرم نہیں سمجھتا ان کا, کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ بیریا ٹاؤن کی اگر آپ وزٹ کریں آپ تو ماشاء اللہ ادھر رہتے ہیں, جو بھلے جو نیوٹرل دوست ہیں ہمارے واقع وزٹ کریں تو یہاں کا انوائرمنٹ, یہاں کی رہائش, اس طرح کی سیکورٹی, ہر حوالے سے اگر آپ دیکھیں اور گرینری دیکھیں تو اس کی کسی بھی طرح سے کینٹ کے ایریا سے, کینٹونمنٹ ایریا میں جو یہ ہمارے لوگ رہتے ہیں یا کلفٹن ڈیفینس میں, ان سے بہت بہترین جگہ ہے. اور اگر اس کو دیکھا جائے تو شاید یہ ایشیا کی سب سے بڑی سوسائٹی ہے اور بڑی صاف ستھری سوسائٹی, اور مڈل کلاس اس میں زیادہ تر رہتے ہیں اور بزنس کرتے ہیں. تو ایک قصور بڑا ان کا ایک یہ بھی ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو جو ہے نا انہوں نے ایک انٹرنیشنل سوسائٹی لیونگ سٹینڈرڈ جو پرووائڈ کر دی پاکستان کے اندر. بالکل بہت سستی. آپ دیکھیں شروع سے ہی, ابھی بھی انہوں نے بیریا دبئی لانچ کیا, یہ شروع سے ہی باہر جا کے کر دیتے تو آج شاید وہ سکون سے رہ بھی رہے ہوتے. ہاں جو دوست ہمارے ملک صاحب کی بات نہیں کرتا, جو دوست شروع میں ہی نکل گئے اور دبئی اور امریکہ کینیڈا میں کام کرتے ہیں اور رہتے ہیں, وہ پھر زیادہ بہتر رہے. اب شاید ملک صاحب کا قصور ہماری عوام کی طرح, عوام کا جیسے قصور ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور باہر لوڈ شیڈنگ اور ساری چیزوں کو فیس کرتے ہیں, تو ہماری جو یہ ادارے بھی چاہتے ہیں کہ جو بیریا ٹاؤن کا بھی کنڈیشن ایسی کر دیں, کیونکہ اگر اس طرح کے انہوں نے کیسز اور اس طرح کی مشکلات پیدا کی نا تو ملک صاحب پھر توجہ نہیں دے پائیں گے اپنی بیریا کی ایسے ہی ہے معاملات کو, انتظامات کو. ڈسٹرب آلریڈی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے بندہ نا. اور ملک صاحب کی جو ایج میں دیکھ رہا ہوں نا, ابھی اس ایج میں اتنے زیادہ ٹینشن نہ دینے چاہیے, اداروں کو سمجھنا چاہیے. ملک صاحب بھی ایجڈ بندے ہیں. اداروں کو سر اپنے مفاد سے ہے, ادارے یہ نہیں دیکھتے کہ اگلا بندہ جو ہے نا وہ اس کی کیا کنڈیشن ہے کیا نہیں ہے. بالکل. تو ٹھیک ہے میاں صاحب, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تو ناظرین اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بس جی, میں آج جا رہا تھا اپنے گھر حیدرآباد کی طرف, عامر صاحب نے آج گھر پہ آ کے چھاپا مارا ہے اور فلیٹ پہ آ کے میرے پاس. بالکل ایسے ہی ہے ناظرین, آج میاں صاحب جو ہے نا ابھی ہم بیریا ٹاؤن میں ہی موجود ہیں, میاں صاحب کے گھر پہ فلیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا اصل میں میاں صاحب بہت سارے لوگ اس ٹائم پہ پینک کے پریشان ہیں. اب یقین کریں کہ صرف ایک ویڈیو کی حد تک نہیں یا لوگوں کو اپنا بھاشن سنانے کی حد تک نہیں. آپ کو پتہ ہے میری عادت کا, اکثر آپ کہتے بھی ہیں کہ یار مطلب کہ جو ہے نا وہ بڑے بڑے اداروں کے مسئلے ہیں, تم ایسی کام میں ٹینشن لے رہے ہو. تو یار ایک مطلب نا ہمارے بھی ایموشن جڑے ہوئے پاکستان کے ساتھ, ایک دل دکھتا ہے, مطلب دکھ ہوتا ہے کہ یار ہم مطلب کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے, پیدا ہوئے, ہم پاکستان کے اندر یہی مسئلے مسائل دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. یار اب تھوڑی پولیٹیکل بات کر لوں, اب آج کل پی کا قانون بھی آ گیا ہے, تھوڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے. مگر میں آپ کو صحیح ناظرین کو بتا دیتا ہوں, عامر صاحب آپ چھوٹے, آپ کو بتا دوں, پاکستان کے بارے میں جس نے سوچا ہے نا اس کو ہمارے اداروں نے ذلیل و خوار کیا. ایسے ہی ہے. آپ پوری ہسٹری دیکھ لیں شروع سے لے کے پاکستان کی, پھر قائد اعظم ہو, فاطمہ جناح صاحبہ ہوں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں, قدیر خان سائنٹسٹ چڑھا دیا تھا, اور سائنٹسٹ قدیر خان ہوں, خان صاحب ہوں ہمارے. تو انہوں نے جبھی بھی کسی بھی بندے نے پاکستان کے بارے میں سوچا ہے, انہوں نے اس کو ذلیل خوار یا مار دیا ہے. بالکل ڈیڈ. تو مجھے نہیں سمجھتا یہ ہمارے ادارے کس کے کہنے پہ چلتے ہیں اور کیوں چلتے ہیں. میرا خیال ہے ان کی نیشنلٹی اگر چیک کی جائے تو وہ پاکستانی نیشنلٹی نہیں ہوگی, وہ اگر چیک کروائی جائے تو. اور ویسے بھی جو پاکستان میں وہ رہتے کہاں ہیں, آپ کو کوئی امریکہ, کوئی لندن ملے گا, کوئی کہاں پہ ملے گا, کوئی کہاں پہ ملے گا. بس تھوڑی ریٹائرمنٹ کا آ جائے تو آپ جس دن ریٹائر ہوتے ہیں اسے اگلے دن تو ملک سے باہر ہوتے ہیں. نہیں, ٹکٹ پہلے ہی ہو جاتی ہے, ٹکٹ پہلے سے لیا ہوتا ہے, وہ نظر نہیں آتے پھر ادھر, وہ ادھر نظر نہیں آتے. اور ہمیں موبل وطن کا پتہ نہیں کس کس کا لیکچر بھاشن ہمارے لیے ہے, اور بھاگنے کی اسپیڈ پھر ان کی دیکھنی چاہیے. بالکل ایسی ہے. تو سب مسئلے مسائل
چھوڑ کے جی ایک یہی بحریہ ٹاؤن کا ہی مسئلہ رہ گیا ہے. ایک ایکچولی اس میں تھوڑا سا چلو ایک بات کر دوں. اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ آج کل ایک بہت بڑا خان صاحب والا ایشو چل رہا ہے نا. جی جی. یہ کبھی توجہ ہٹانے کے لیے بھی ادارے اس طرح کام کرتے ہیں, عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے. ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کبھی پہلے ٹی وی پہ نیوزز میں ملک صاحب کے خلاف نہیں آتا تھا. بالکل کافی ٹائم ہو گیا. ملک صاحب کے بارے میں نیوزز بھی چل رہی ہیں, اخبار بھی چل رہا ہے, سوشل میڈیا بھی چل رہا ہے. تو اس کا مقصد ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اصل ٹارگیٹ اصل ایشو ہے نا عوام کا, ادھر سے دھیان ہٹا دیا جائے اور اس کو ایک سوسائٹی اور ملک صاحب کے پیچھے لگے جہاں پہ کوئی. بالکل. تو اس کا ایک مین جو میں سمجھتا ہوں بالکل ایسے ہی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اصل ڈائریکشن سے ہٹانا. کیونکہ ابھی دیکھیں میاں ملک ریاض بھی کافی ٹائم سے خاموش تھے جب سے مارکیٹ ریل اسٹیٹ سیکٹر بیٹھا پاکستان کے اندر بھی. تو ملک صاحب ادھر ہی تھے دبئی میں, ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنا کاروبار وہاں پہ, جب پاکستان میں اس کو اتنا اچھا ان کو نہیں رزلٹ مل رہا تھا تو وہاں پہ پھر انہوں نے جیسے ہی بی ٹی پراپرٹیز بحریہ ٹاؤن دبئی لانچ کیا ہے نا تو پاکستانی ادارے بھی بھائی پھر ایکٹیو ہو گئے. ٹھیک ہے کہ جی ان کو اب جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ آ گئے ہیں ملک صاحب, ان کو اب جو ہے نا وہ چھوڑنا نہیں ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈائریکشن ہٹانے کے لیے. تو آئی تھنک سر عوام بھی ہماری ابھی اتنی سمجھدار تو ہو چکی ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے یار کیا ڈائریکشن کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے. اتنا تو عوام کو پتہ اب عوام کو اتنا اچھی طرح پتہ ہے کہ میں آج ہیڈ آفس میں تھا ٹرانسفر کے سلسلے میں, تو میرے خیال میں آج کوئی 35-36 ٹرانسفر تھیں آج ہیڈ آفس میں. یعنی ٹرانسفر پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا, سیل پرچیز. بحریہ ٹاؤن کے اندر لوگ جو ہے نا وہ رہنے بھی آ رہے ہیں, کاروبار بھی کر رہے ہیں, پرچیزنگ بھی کر رہے ہیں, سیلنگ بھی کر رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. یقین کریں کہ رینٹ کے اوپر ساری چیز نہیں مل رہی ہے. آپ یقین کریں کہ اپارٹمنٹ ایک 2 بیڈ اپارٹمنٹ خالی 2 بیڈ اپارٹمنٹ جب کوئی کسی کلائنٹ کی کوئری آتی ہے نا تو 2 بیڈ اپارٹمنٹ نہیں ملتا جلدی رینٹ کے لیے. 2 بیڈ لاسٹ ٹائم مجھ سے کوئی 500 یارڈ کا کوئی ولا رینٹ پہ کہہ رہا تھا. تو اویلیبل اتنی ڈیمانڈ ہے, سپلائی نہیں ہے, ڈیمانڈ اتنی زیادہ اس ٹائم پہ رینٹ پہ لوگ یہاں پہ بحریہ ٹاؤن, کیونکہ سر آپشن نہیں ہے لوگوں کے پاس اتنا اچھا انفراسٹرکچر جیسے ملک ریاض صاحب نے دے دی ہے, اتنا آپ کو ایک انٹرنیشنل لیونگ سٹینڈرڈ کی سوسائٹی دے دی ہے. نہ پانی کی ٹینشن ہے, نہ گیس کی ٹینشن ہے, نہ بجلی کی ٹینشن ہے. تو ایسا آپ کو انفراسٹرکچر انوائرمنٹ جو ہے نا وہ کہیں پہ بھی نہیں ملتا ہے. تو لوگ ظاہر سی بات ہے لوگ جو ہے نا جو اسپیشلی جو ہمارے باہر سے اوورسیز فیملیز پاکستان آتی ہیں تو وہ ان کی فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے بحریہ ٹاؤن. وہ بحریہ ٹاؤن کراچی ہو, بحریہ ٹاؤن راولپنڈی ہو, اسلام آباد ہو, لاہور ہو, ان کی فرسٹ پرائرٹی یہ ہوتی ہے. اچھا اس میں عامر صاحب میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ اوورسیز ہمارے کلائنٹ ہوتے ہیں, اوورسیز دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں, تو ادھر کا انوائرمنٹ, ادھر کے کوئی بیسک جو ہماری نیڈ ہوتی ہے نا, یعنی کوئی لائٹ کا ایشو نہیں ہے, نہ گیس کا, نہ پانی کا, نہ اوور بلڈنگ کا کوئی ایشو نہیں ہوتا, یعنی وہ اسموتھ اور بہترین انوائرمنٹ, گرین. تو ان کی ایج 4-5 سال بڑھ جاتی ہے نا پاکستانیوں سے, کیونکہ ذہنی طور پہ ریلیکس ہوتا ہے بندہ. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن میں اندر رہنے والے لوگ بھی کافی خوش طبیعت ہیں, خوش, ان کی صحت بھی بہتر رہتی ہے, اچھا ان کو واکنگ ٹریک ملتا ہے, واک کرنے کے لیے اچھی جگہ ہے, دیکھنے کے لیے گرینری ہے باقاعدہ. اور یہاں پہ جتنے بھی ہمارے بحریہ ٹاؤن کے ماشاء اللہ سے بزرگ حضرات ہیں وہ یوگا کلاس صبح میں وہ یوگا انہوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے. بالکل. تو ہر پریسن 19 کے الگ ہیں, علی بلاک کے الگ ہیں, پھر اسپورٹ سٹی پریسن 31 10 11 ہیں. تو ہم اکثر ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ماشاء اللہ سے دیکھیں کراچی میں تو یہ چیز نہیں کر سکتے. نہیں جی, ان کا تو موبائل ہی چھین جائے گا گھر سے گیٹ پہ نکل. تو ماشاء اللہ بہت اچھا لگتا ہے جب بحریہ ٹاؤن میں وہ سارے ہمارے ماشاء اللہ سے ہمارے بڑے ہیں, وہ ہمارے بزرگ حضرات ہیں, بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ آپس میں مطلب کہ جو ہے نا وہ ظاہر سی بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ بندے کی ویسی 5 سال لائف بڑھ جاتی ہے جب اس کو سکون ملتا ہے. بالکل. تو بالکل ایسی ہے ناظرین, ویڈیو ضرور ہماری تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے میاں صاحب کے ساتھ, کیونکہ 2 شہری جب ہم پاکستانی آپس میں بیٹھ کے, ابھی تو بہت کچھ دل میں تو بہت کچھ ہوتا ہے بولنے کے لیے, بات کرنے کے لیے, لیکن مجبوری ہوتی ہے ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہوتی ہے. کچھ لوگ اچھا سمجھتے ہیں, کچھ لوگ نہیں سمجھتے ہیں. اسپیشلی دیکھیں وہ لوگ جو بحریہ ٹاؤن کو پسند نہیں کرتے, اب وہ پسند اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ان کا کسی نہ کسی طریقے سے سر ان کی انویسٹمنٹ جو انہوں نے شروع میں یہاں پہ اپنی بکنگ کروائی جو بھی, پھر وہ باہر ہو گئی جب سپریم کورٹ کا کیس آیا, جب ڈسپیوٹ لینڈ والا ایشو آیا, تو ہم ان کی بات بھی, ان کو بھی ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, ان کی بات پہ بھی ایگری کرتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ بالکل رائٹ ہیں. اگر میرا پلاٹ ہوتا یا آپ کا ہوتا اور مطلب کہ وہ پیسے آپ بالکل زیرو ہو جاتی فائل, تو نو ڈاؤٹ کہ وہ اپنی جگہ پہ رائٹ ہیں. بٹ جو چیز ایک ایکچوئل میں ہے وہ مطلب کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ملک ریاض صاحب کو سموتھلی
یہاں پہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے مزید کام کرنے دیا جاتا نا تو ان کے مسئلے مسائل بھی ابھی تک حل ہو جاتے. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا, ان کو ڈنڈا دیا انہوں نے, وہ بیچارے باہر چلے گئے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ وہ مینجمنٹ اپنی پتہ نہیں کیسے ابھی چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اوور آل امپیکٹ پڑا, کاروبار کے اوپر بھی امپیکٹ پڑا. اتنا بڑا برانڈ ہے, اس کو چلانے کے لیے آپ کو اتنی بڑی مینجمنٹ چاہیے, پھر ان کی سیلریز ہیں, سب کچھ ہیں, ٹھیک ہے. تو جب کاروبار ہی نہیں ہوگا تو کیسے, مطلب کہ ان کے پاس جو ہے نا وہ پیسہ کہاں سے آئے گا اور وہ کیسے اپنی مینجمنٹ کو چلائیں گے. تو یہ جو جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں تو ان کو پھر حل کرنے کے لیے تو بندے کا دماغ اس طرف جاتا ہی نہیں ہے. بندہ یہی سوچتا ہے کہ یار جو آلریڈی چیز ہے اسی کو مینٹین رکھا جائے. تو ناظرین یہ ہماری ڈسکشن تھی. میاں صاحب کا ہم نے کافی ٹائم لے لیا ہے اور آپ لوگوں کا بھی ٹائم لے لیا ہے. باقی آپ لوگوں کا اگر کوئی رائے ہوتی ہے, آپ لوگوں کی کوئی بھی کوئری ہوتی ہے, آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں. ہمیں میاں صاحب کا بھی نمبر جو ہے نا وہ ہوتا ہے, میرا بھی ہوتا ہے, آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں, کال بھی کر سکتے ہیں. اور بحریہ ٹاؤن کراچی میں کوئی بھی آپ لوگوں کی کوئری ہو, کوئی پراپرٹی آپ لوگوں نے لینی ہے, بیچنی ہے, رینٹل کوئی بھی کوئری ہو, اور آپ ایک اسموتھلی کنسلٹیشن ہم سے چاہ رہے ہیں, کیونکہ ہماری عادت ایسی ہے میری اور میاں صاحب کی, ہم ٹینشن والا کام نہیں کرتے, ہم سکون والا کام کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سے اچھا کوئی کام ہی نہیں کرتا بحریہ ٹاؤن میں, بالکل بہت اچھے لوگ بھی ہیں. بٹ ہمارا کام ایسا ہے کہ ہم اگلے بندے کو بھی جو ہم سے چیز لینے آتا ہے اس کو بھی ہم جو ہے نا کہتے ہیں کہ بھائی سکون سے کام کریں گے, اور ہم خود بھی ٹینشن والا کام نہیں چاہتے. تو بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا, بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا, آپ نے ٹائم دیا, آپ نے جانا تھا حیدرآباد. تو ناظرین جانے سے پہلے ہمارے چینل بک آف بحریہ کو لازمی سبسکرائب کریں, اور اپنی رائے کا جو ہے نا وہ اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہم دعا گو ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کے مسئلے مسائل حل ہوں, پورے پاکستان کے مسئلے مسائل حل ہونے چاہیے. ہمارے اداروں کو تھوڑا سا جو ہے نا یہ سوچنا چاہیے عوام کے بارے میں بھی. تو مجھے اجازت دیں, میاں صاحب کو اجازت دیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. مہربانی.